اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ بھئی چونکہ میرا مقصد اصلاح ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو سمجھانا بھی ہے کہ نہیں سمجھانا, یا خاموشی اختیار کرنی ہے. اس وقت تک خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک سمجھانے کا کوئی سوٹیبل طریقہ سمجھ میں نہ آ جائے. خواتین اپنے شوہروں کو سمجھانے بیٹھتی ہیں, پھڈا ہو جاتا ہے, لڑائی, وہ میاں تانے دیتا ہے, بھائی تو کیا میری کوئی ایسا چوہے کوئی تھانے دار ہے جو مجھے سمجھ, الٹی سیدھی نا ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے یہ میری عزت نہیں ہے اس کے دل میں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو اپنے آپ کو مجھ سے بھی بڑا سمجھتا ہے. تو فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, نقصان. تو اس میں بہت سوچنا ہے کہ یار کوئی سوٹیبل طریقہ ہو سمجھانے کا. سمجھانا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو. تو ابا میں کوئی گڑبڑ ہے, اماں کو نہ بتا دیں کہ ابا کو سمجھائیں. پتہ چلا اماں کو جا کے بول رہے ہیں ابا کو, وہ اماں جب ابا کو سمجھائیں گی نا تو وہ پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اگر تعلقات اچھے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے دادا سے رابطہ کریں. اگر خود بیان بتانا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, بلکہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ابا میں خرابی ہے تو اس موضوع پہ اگر کوئی بیان ہے وہ ریکارڈنگ چلا دیں, بیان لگا دیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیا بے دین جگہ پر. بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا, یار میرے ابا میری بہنوں کی شادی صحیح جگہ نہیں کر رہے. اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا, بچی بہنوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. جن سے شادی ہو رہی تھی وہ کوئی چھٹا مٹا لگاتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ پیسہ دیکھا ابا نے. تو مجھ سے بیٹے نے رابطہ کیا کہ ابا سے وہ بات کرتے نا, ابا غضبناک, ابا اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میری بیٹی ہے تجھے زیادہ فکر ہے. بھائی باپ تو یہی کہتا ہے نا, یار باپ میں ہوں اور تو زیادہ فنڈر بن رہا ہے. تو باپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے, لیکن بنا لیتے ہیں. بھائی مارکیٹ میں باپ اسی قسم کے چل رہے ہیں نا, سمجھداری آج کل کہاں ہے. تو اب بیٹا سمجھانے کی کوشش کرے تو ابا اس کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہیں, وہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے کہ میں باپ ہوں, گویا یہ مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو میری بیٹیوں کی فکر مجھ سے بھی زیادہ ہے, کہ تو مجھے سمجھائے گا. اس طرح کی سچویشن. اب وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں اس نے مجھے بتایا بھائی بہنوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو اب یہاں تو سمجھانا تو ہے, بہنوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بھائی کوشش کرو چاچا سے رابطہ کرو, چچا سے, کہ وہ آپ کے ابا کو سمجھائیں. وہاں سے بھی نا امیدی ہو گئی. میں نے کہا وہ ابا کے فلاں دوست سے رابطہ کرو, وہ آپ کا نام لیے بغیر خود سے باتوں میں ابا سے کہیں یار تم نے جہاں رشتہ طے کیا ہے نا, ابے بھائی وہ تو صحیح لوگ نہیں. اس طرح آپ کا نام نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی اور گنتیاں سکھا رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس تمیز سے چلنا پڑتا ہے معاشرے میں. ہمارے تمیز ہے ہی نہیں, جو اٹھائے منہ میں جا کے بول دیتا ہے. تو ایک جنگ چھیڑنی ہر ایک کو, آگ لگانا ہر ایک کو آتا ہے, اور پھر آگ لگا کے بجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اب آگ لگا دی, ابا نے کہا غیرت کا تو مجھے سمجھا رہا ہے, تو ابا آپ غیرت کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو, ہے بھائی میں نہیں کرنے دوں گا, ایسے جو ہے نا میں دیکھتا ہوں یہ شادی ہو کے دکھائے میں چلا جاؤں گا. تو وہ پورا ایک چنگیز خان کی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے گھر کے اندر. تو اس میں کیا کیا, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بڑی تمیز سے لے کے چلنا ہے بھائی اس معاملے کو. میں نے کہا چاچا سے رابطہ کرو. اس نے کہا چاچا لفٹ کرانے کے لیے تیار. میں نے کہا ابا کے دوستوں سے رابطہ کرو. دوستوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی آپ کے ذاتی معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. سب طرح سے مایوس ہو گیا. تو میں نے کہا پھر ایسا کرو, دیکھو ایک ابا کو ان بہت سارے القابات لگا کے ایک خط لکھو, پیارے ابا, بہت ہی پیارے. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, وہ اس نے جو بھی, بہت ہی پیارے ابا, آپ کا ہم پر احسان ہے, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. لیکن ویسے میں ایک مشورے کے طور پر کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ جگہیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. آلٹرنیٹ بھی تو بتاؤ نا بھائی, وہ چرسی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بغیر چرس والا اچھا دکھا دے تو میں وہاں کر لوں گا.
آلٹرनेट ہے نہیں, تو وہ پھر وہ ابا ہی کہتے ہیں یار بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آلٹرنیٹ تلاش کرو. انہوں نے وہ بھی کیا. پھر وہ جو چرس پیتے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ ابا یہ تو, ابا بیچارہ پریشان تھا یار, چلو سٹا ہی لگا رہے ہیں نا, بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, تو چرس پینا, پھر بھی شراب تو نہیں پی رہا, وہ اس کو دیکھ رہے تھے ابا, چرس کو. تو ہوتے ہوتے کیا کیا, ابا کو بڑا تمیز سے خط لکھا, مجھے پڑھوایا انہوں نے. میں نے کہا یار بڑا خاندانی خط ہے, اور القابات لگا کے آلٹرنیٹ ہے, اور پھر بھی بہرحال معاملہ تو آپ ہی کرنا, تو فیصلہ آپ نہیں ہے, باپ تو آپ ہی ہیں. تو وہ اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی بچیاں بھی اس پہ راضی نہیں ہیں آپ کی, اگرچہ آپ کے سامنے کہہ نہیں پا رہی ہیں, لیکن بہرحال وہ اس رشتے پہ خوش نہیں ہیں. اس طرح کر کے بڑی تمیز القابات کے ساتھ میں نے کہا ابا کے پینٹ کی جیب میں ڈال. ابا کی پینٹ میں ایک دن ابا نے پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا, پرچہ وہ پرچہ جب ابا نے پڑھا ہے, بڑے اس میں القابات لگے ہوئے تھے, اور پیارے ابا, بہت اچھے ابا, فیصلہ تو آپ, بیٹیاں تو آپ کی ہے بھائی, آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ایسے اتنی تمیز القابات اور غیرت اور وہ سب چیزیں لگا کے نا, تو جب ابا نے پڑھا تو ایک دم نرم ہو گئے وہ. تو وہ نوجوان میرے پاس آیا کہ ابا مان گئے. ابا نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتا یار کہیں اور, چرسیوں سے جان چھڑائی, کہیں اور شادی کی. تو یہ تو ایک واقعہ. پھر بھی نہ مانتے تو بھائی چھوڑ دو یار, کیونکہ اب بچیوں کو گھر سے تو نہیں بھگا سکتے نا بھائی, کیا خیال ہے, وہ تو پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گی. تو آپ کے جو اختیار میں ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ انسان کیا کرے بھائی, کیونکہ اب اس سے آگے آپ نکلیں گے تو سوائے لڑائی, یا تو ہوتا نا زبردستی بھی کر سکتے تو بھی کر لیتے, لیکن زبردستی کا نتیجہ نکلتا نہیں ہے. میں نے تو ان سے کہا کہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو زبردستی توڑواؤ یہ رشتہ, چرسیوں کے حوالے نہیں کرنا ہے, لڑو, لیکن اس صورت میں لڑو کہ لڑنے سے فائدہ ہو. اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر خام خامے لڑائی کر کے, کیونکہ ظلم سے روکنا تو بہرحال ضروری ہے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے تمیز سے کام ہو گیا. یہاں معاملہ اسی طرح یہ بھی ہے کہ چھوٹا بھائی اور بڑے بھائیوں میں اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. میرے پاس جب کیس آتا ہے نا تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, زیادہ تر غلطی چھوٹے کی ہوتی ہے. اول نظر میں بڑا غلط ہوتا ہے, ظلم کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ظلم کی وجہ کون بنتا ہے, بولو بھائی, چھوٹا. وہ عزت نہیں دے رہا ہوتا, وہ کیا نہیں کر رہا ہوتا. مثال کے چھوٹے کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا, وہ بار بار فنٹر بن کے نا گھر میں چیزیں لا کے دے رہا ہے, اے بھائی یہ لو, کس کو پیسے چاہیے, فروٹ چاہیے, یہ لو. بڑے کو نا ایک لاشعوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل رہا ہے, تو آپ خود موقع دے رہے ہو اس کے دل میں اپنی نفرت پیدا کرنے کا. یہ بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے کہ بڑے کو آپ نے یہ احساس دلانا ہے کہ بڑا تو ہی ہے, صحیح ہے نا. جس کو اللہ نے ایک دفعہ بڑا بنا دیا نا, تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہنا ہے کہ آپ ہی بڑے ہو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے ایک سینئر استاذ تھے, ایک جونیئر استاذ بھی تھے, دونوں استاذ میرے بیٹھے ہوئے تھے. جو سینئر استاذ تھے وہ میرے بھی تھے اور میرے استاذ کے استاذ بھی تھے. تو میں نے مسئلہ جونیئر سے پوچھنا شروع کر دیا نا, وہاں بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ مسئلہ بتائیں. مجھے انہوں نے, وہ پٹھان تھے نا استاذ میرے, انہوں نے ایسے لال سرخ غصے میں آنکھیں دکھائی نا, یوں کر ایسے کر کے نا, جیسے پٹھانوں کی آنکھیں ہو جاتی ہیں نا غصے میں, ایسے آنکھیں دکھائیں, اتنا غضبناک ہوئے. انہوں نے بولا بھائی وہ جب بڑے بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو ان کی انسلٹ ہے نا. نہیں آ رہی, یہ تو اگلے کی توہین ہے. جب ایک سینئر بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یہ تو بے ادبی. اگلا بولے گا یار اتنی تمیز نہیں سکھائی چھوٹوں کو. یہ چیزوں کا لوگ خیال, بولو بھائی, نہیں کرتے. دیکھو بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ رشتے کی بات, کہیں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنی ہے, بیٹے سے کر رہے ہو, اس کے باپ سے نہیں کر رہے وہاں بیٹھ کے, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ شادی تو بیٹے کی ہو رہی ہے نا, باپ کی تھوڑی ہو رہی ہے. یہ دلیل خاندانی لوگوں میں چلے گی؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اور وہاں بیٹا کہہ رہے ہیں ہاں آپ مجھ سے بات کریں, بتائیں کیا ہے آپ کی بچی, کتنی ایجوکیشن ہے, میرا بھی ارادہ ہو رہا تھا شادی کر. باپ کی طرف نہیں بھیج رہا کہ ابا سے پوچھیں.
تو اگرچہ اس نے شادی کرنی ہے, رائے اسی کی ہے, لیکن خاندانی لوگوں میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے. باپ بولے گا, تھپڑ مارے گا, کم بخت جب تجھ سے بات کر رہے تھے تو بول دیتا نا ابا بیٹھے ہوئے ان سے کرو بات, یہ میرے ابا ہیں. بھائی نہیں آ رہا. اگر چھپڑ میں کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, ابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے سیٹنگ ویٹنگ پوری ہو جائے پھر ابا کی طرف جائیں گے. ٹھیک, باپ موجود ہے, بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کے سامنے کسی نے بات کی اور بیٹا خود دلچسپی لے رہا ہے, تو ایسی صورت میں باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف, اس بندے کے خلاف تو نہیں ہوگی, بیٹے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی کہ اس بیٹے کو اس موقع پہ یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتا بھائی میرے والد صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کریں, یہ میرے بڑے ہیں. اب باپ سے بات نہیں کی, ڈائریکٹ باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے, بچے سے بات ہو رہی, بچہ دلچسپی لے رہا, اچھا میں آپ کو بتاؤں گا, گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا, میں ابو سے مشورہ کر کے بتاؤں گا بعد میں, چلو یہ بھی غنیمت ہے, اتنا بول دیا, اتنا بھی نہیں بول رہے ہوتے. اب باپ کے دل میں جب نفرت پیدا ہوتی ہے نا تو یاد رکھیں, پھر بڑا جب بیٹا بیٹھ جاؤ, جب ایک دفعہ نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ نفرت نکلتی کسی اور طریقے سے ہے. وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ وہ کہے گا یہ جب بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے نہیں سمجھایا, بڑا نہیں, وہ پھر وہ دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ آپ سے کوئی کام کہا, آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ غصہ وہاں اتار رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کمبخت ٹائم پہ کام نہیں کرتا. آپ کہتے ہو یار ابا 5 منٹ لیٹ پر اتنے غصہ, ابا پھر یہ نہیں کہیں گے تو نے یہ کیا تھا, یا وہ دل میں بات جب بیٹھتی ہے تو نکلتی کسی اور اسٹائل میں ہے. یہ بڑے کی فطرت ہے, یہ کسی اور اسٹائل میں نکل رہی ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ اور الجھن گئے, یار ابا میرے دماغ خراب ہے ان کا, میرا خیال ہے ابا پتہ نہیں دماغ ان کا کیا ہو گیا, جیسے جیسے ان کا بڑھاپا آ رہا ہے یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا ہے. تو یہی چیز, یہ حالانکہ وہ مسئلہ کیا تھا, اس کے دل میں جو ایک شیطان نے باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا, وہ یہ ڈال دیا کہ یہ میری عزت نہیں کرتا. اب وہ کسی اور طریقے سے نفرت نکلے گی, اور وہ جس طریقے سے نکلے گی وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, جس سے آپ کے دل میں اور نفرت پیدا, پھر اور بے ادبیاں, پھر وہ ایسی ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ بن جاتا ہے نا, پیچیدہ. پھر آپ کسی کو سالس بنائیں گے, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. ٹھیک ہے نا, اس سمجھ میں نہیں آئے گا ان کا پھڈا ہے کیا. وہ کہہ رہا ہے وہ سمجھے گا ابا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے, یہ 5 منٹ کام میں تاخیر پر اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھے گا. حالانکہ اس کے پیچھے کہانی بولو بھائی کچھ اور ہوگی. یہی حال ماؤں کا ہوتا ہے. ماں بیٹیوں میں جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹی ماں کی عزت نہیں کر رہی ہوتی, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت نہیں کر رہا ہوتا. یہ سارے الٹے طریقے سے پھر یہ سب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے بڑا جو ہے نا, جو بھی خاندان میں, اس کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت دی جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ عزت پہ اگر عزت دار ہوگا, خاندانی ہوگا, تو عزت پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ پھر اگر وہ غلط کر رہا ہے, آپ پوری عزت دے رہے ہیں, پھر غلط کر رہا ہے, تو پھر اس غلط کو ہم کیا کہیں گے؟ غلط. کہ بھائی جب چھوٹا آپ کی عزت دے رہے ہیں, آپ ہر جگہ اسے ذلیل کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ پھر مسئلہ ہوگا. تو پہلے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر ابا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے دو. اصلاح معاشرہ میں جب آپ کسی کو نصیحت کریں گے تو آپ نے کئی دفعہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اسٹائل آپ کا کیا ہونا چاہیے.